شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی جس جگہ اس وقت خانہ کعبہ ہے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یعنی مقصد کیا تھا اس گھر کی تعمیر کا؟ شرک کا خاتمہ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ سورۃ الحج کی ان آیات میں بھی قربانی کرنے کا ذکر ہے، جس کا کانٹیکسٹ حج کے دنوں میں قربانی کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اگرچہ حجاج کرام قربانی کرتے ہیں، اور اگر نہ کر سکیں تو ان کے لیے روزوں سے فدیہ دینے کا حکم ہے، لیکن یہ قربانی یاد رکھیے کہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہوں وہ حج کے اس عظیم موقع پر ان کے ساتھ جذباتی طور پر اور ایک ریچول میں شریک ہونے کے لیے جہاں کہیں وہ رہتے ہوں وہاں قربانی کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہتے تھے ہجرت کے بعد تو آپ مدینہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے، یعنی صرف آپ نے حج کے موقع پر ہی نہیں قربانی کی بلکہ مدینہ میں حج کے علاوہ بھی اور سفر میں بھی آپ نے قربانی کی۔ اب یہاں ہم قربانی سے متعلق چند مزید باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کا جانور کیسے ہو، یعنی کیسا جانور قربان کرنا چاہیے۔ اونٹوں کا ذکر تو ابھی آپ نے قرآن پاک میں سنا۔ قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس کے منہ میں کم از کم 2 دانت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو قربانی میں کوئی جانور سوائے مسنہ کے، اور مسنہ کہتے ہیں جس کے 2 دانت ہوں، یعنی بالکل چھوٹا بچہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اتنا کہ جس کے 2 دانت آ چکے ہوں۔ پھر اسی طرح تندرست جانور ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے، تو مریل، بیمار، ٹوٹے دانت والا، ٹوٹے سینگ والا،
ऐबदार जानवर अल्लाह के रास्ते में नहीं देना चाहिए। आपको पता ना ज़िबा करने का तरीका क्या है, शरायत उसकी मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ ताकि फिर आगे की आयत और ये मिल के आपको जरा मकसद वाजे हो जाए। नंबर एक ये कि आला ज़िबा जो है वो तेज होना चाहिए, छुरी चाकू तेज हो जिससे सारा खून निकल जाए जिस्म का। हदीस में आता है मा अनहर दमा व ज़ुकिरा अलैहि इस्मुल्लाहि फकुल लैसल अज़्म वज़ुफ़र। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जो जानवर ऐसे आले से ज़िबा किया जाए जो खून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसे खाओ, जबकि नाखून और हड्डी के साथ ज़िबा करना दुरुस्त नहीं। बुखारी में बार बार ये चीज आती है कि नाखून के साथ ज़िबा करना जो है वो नहीं दुरुस्त। हबशी लोग क्या करते थे, नाखून अगर बढ़ा ले तो छुरियों की तरह ही हो जाते हैं ना, तो उससे कट कट करके खा लेते। ये मना किया गया है। या हड्डी को ऐसा करके कि उसकी छुरी की बना के उससे काटे, जैसे हाथी दांत से बनी होती कुछ चीजें, तो ये जायज नहीं है। लोहे से काट सकते हैं आप। और फिर अल्लाह का नाम लेने का तरीका क्या है, कुरान में नहीं बताया गया, सुन्नत से पता चलता है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी काफी, क्योंकि आगे आ रहा है वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वो मत खाओ जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। और पीछे क्या हुक्म आया, मा अनहर दमा, जिसका खून बह गया, व ज़ुकिर इस्मुल्लाहि अलैहि फकुलू, जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया वो तुम खा सकते हो। अच्छा, इसी तरह कहां से उसको ज़िबा करना चाहिए, हलक के साथ शहरत और दोनों जानिब की रगें एक ही बार काट दो। दोनों जानिब की रगें यहाँ है और शाहरग बीच में, और हलक के पास करके काटे, ऊपर से नहीं नीचे से। और ज़िबा करने वाला मुसलमान आकिल बालिग या समझदार लड़का हो। औरत और अहले किताब का ज़िबा किया हुआ भी खा सकते हैं, क्योंकि सूरत अल-माइदा में आप पढ़ चुके हैं वतआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, कोशर वगैरह। और उनके ताम से मुराद उनका ज़बीहा है यहाँ, बाकी तो हलाल चीजें सबके लिए हलाल है। इसी तरह कुएं में गिर जाने की वजह से या जानवर के भाग जाने की वजह से अगर ज़बा करना मुमकिन ना हो, कि जानवर भाग जाते हैं ना, तो फिर क्या करना चाहिए, दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर तीर या कोई चीज फेंक कर उसको ज़बा किया जा सकता है। अगर उसका खून बह गया तो ये ज़बा भी दुरुस्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऊंट भाग खड़ा हुआ, एक आदमी ने उसको तीर मारा और गिरा लिया, तो आपने फरमाया इन जानवरों में वहशी जानवरों की तरह भागने वाले भी होते हैं, चुनांचे इनमें से जो ऐसा करे उसके साथ ऐसा ही करो। यानी अगर वो वहशी और भाग रहा तो तुम उसको भागते भागते ज़बा कर लो। फिर इसी तरह अगर ज़बीहा के पेट में हमल है, यानी बकरी के पेट में, और वो पूरा बच्चा बन चुका है, उसके बाल वगैरह भी आ चुके हैं, तो माँ का ज़िबा उसका ज़िबा है। माँ ज़िबा हो गई उसकी, तो बच्चा उसमें से जो निकलेगा वो भी, अगर उसको आपने अलग नहीं ज़िबा किया तो वो ऑलरेडी यानी ज़िबा ही शुमार होगा, उस बच्चे को भी आप खा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया अगर चाहो तो खा सकते हो, इसलिए कि इसकी माँ का ज़िबा करना इसका ज़िबा करना है। भूल कर अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी किसी ने, लेकिन नियत थी कि अल्लाह ही के नाम से करूंगा, तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर जानबूझ के नहीं पढ़ी तो फिर नहीं खा सकते, लेकिन अगर को भूल गया, यानी पढ़ने का इरादा था लेकिन याद ना रहा, तो अब ये नहीं कि उसका ज़िबा किया हुआ मरदूद है, वो खा सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअ अन उम्मती अल खता व निस्यान व मस्तुक्रिहु अलैहि, मेरी उम्मत से खता और निस्यान और जिस चीज से वो मजबूर किए गए हटा दिया गया है। इसी तरह आपने फरमाया ज़बीहतुल मुस्लिम हलालुन, मुसलमान का ज़बीहा हलाल होता है। ज़ुकिर स्मुल्लाहि औ लम युज़कर, अल्लाह का नाम उसने लिया या नहीं लिया, उसका ज़िबा किया हुआ हलाल है। इन्नहु इन ज़करा लम यज़कुर इल्ला इस्मल्लाह, इसलिए कि अगर वो जिक्र करेगा तो अल्लाह ही के नाम का जिक्र करेगा, किसी और का नहीं करेगा, इसलिए खा सकते हैं। अच्छा, ज़बा करते वक्त पूरी गर्दन एकदम नहीं काट देनी चाहिए, कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए ताकि खून सारा ऊपर नीचे से बह जाए। और ज़बा करने वाला अगर ज़बा के तरीकों की मुखालफत करे तो जिन जानवरों को ज़बा किया जाता है उनको नहर कर दे। नहर क्या होता है, गले में तीर मार के, या नहर वाले को ज़बा कर दे तो कराहत के साथ खाया जा सकता है, पसंदीदगी के साथ नहीं, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक ही ज़बा होना चाहिए।
بیمار جانور، یا جس کا گلا گھٹ جائے، یا جسے چوٹ لگ جائے، یا پہاڑ سے گر جائے، یا سینگ لگ جائے، یا درندے نے کھا لیا ہو، اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح نکلے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ. مثلا گلا گھٹا ہی تھا لیکن جان نہیں نکلی تھی ابھی، کہ آپ نے پکڑ کے فٹافٹ اس کو ذبح کر لیا تو اب آپ کے لیے حلال ہو گیا. یہ اوپر سے نیچے گرا اور ابھی بے ہوش ہی ہوا ہے کہ مرا نہیں، ذبح کر کے کھا سکتے. آپ نے دیکھو کہ کئی دفعہ چڑیا پنکھے سے ٹکرا کے کیا ہوتا ہے، نیچے گرتی ہے، ہوش مارا جاتا ہے لیکن ابھی جان نہیں نکلی ہوتی، تو اس کو جلدی سے ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح کر رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں کرتا، ایسے ہی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ مر جاتا ہے جانور، تو وہ نہیں کھا سکتے آپ. ٹھیک ہے، یعنی اس نے تھوڑا سا ذبح کیا، آدھا، ایک رگ کاٹی دوسری چھوڑ دی، تو جانور تڑپ تڑپ کے بعد میں مرا، یعنی مر گیا، یعنی اس کا ذبح مکمل نہیں ہوا، تو ایسا جانور بھی نہیں کھا سکتے آپ. تو یہ چند باتیں ذبح سے متعلق تھیں اور ذبح کرنے کے طریقوں سے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی، نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہے. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا، اور اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا پھر، تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. تو چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو.
ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا، اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ، تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے، پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو، اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے۔ تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے۔ گھر گھر کرنا کہ یعنی اس کو کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے، تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے، تو اس سے اس کی شرح کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی۔ اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم۔ وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں، جب شرح کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے۔ جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں، اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے۔ ٹھیک، پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے۔ یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں، لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے۔ تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ دو بڑی شرائط ہیں ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا۔ ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے، اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر جانور کا خون بہانا، یعنی
اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی: کھانے کی نالی، سانس کی نالی، اور 2 رگیں. کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی گئے اس کو شیطان کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قصاب کے ساتھ معاملات: خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائیں اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کے جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. کیونکہ قربانی تو دراصل محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار میں یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو تحفہ ایسا ہو جو تحفہ دینے کے لائق ہو، شایان شان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ بڑے اور فربہ جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں؟ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی. حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو، موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے. حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے، یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا. گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے، نہیں قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے، یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی، محض دکھاوے کے لیے یا شان و شوکت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. مثلاً یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے،
جانور کو ذبح کرتے وقت اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 باتیں یاد کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے، یعنی ایک محسن جو ہے اس کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہوتا، جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے اور خود پاس کھڑا رہ کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ خدایا میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں، تو اسے مجھ سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے۔ گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھال خود نہیں رکھ سکتے۔ کھال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے یا سنگلی ہے یا جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود